احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری اکائی کا ہمارا یہ آج کا سبق نمبر 14 ہے، جس کا موضوع ہے حدیث عن الفواکہ۔ آج کے سبق میں ہم پھلوں سے متعلق مفردات اور تعبیرات اور مختصر گفتگو پڑھیں گے اور اس سے واقفیت حاصل کریں گے۔ دیکھیے، الدرس الرابع عشر، سبق نمبر 14، حدیث عن الفواکہ، پھلوں سے متعلق گفتگو۔ اس گفتگو کے کردار 3 ہیں۔ شروع میں تمہید ہے، اور گفتگو ڈاکٹر اور حامد ایک شخص ہیں جو اس میں ایک کردار ہے جن کا، ان کے درمیان گفتگو ہے، اور پھر بعد میں حامد اور پھل فروش جو ہے اس کے درمیان گفتگو ہوگی۔ تو پہلے تمہید کو سمجھتے ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الطبیب، طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اور دوسرا کردار حامد نامی شخص کا ہے۔ کان حامد متعودا علی تناول الادویہ بدون استشارۃ طبیب۔ تعودا علی الشیء، کسی چیز کا عادی ہونا، معمول بنا لینا۔ متعودا علی، اسی سے اس میں فاعل ہے۔ تناول، تناول کے معنی لینا اور کھانا، اور ادویہ دوا، ان کی جمع ادویہ ہے۔ بدون، بغیر، بدون علاج، بدون علم جیسے بولتے ہیں۔ استشارہ کہتے ہیں مشورہ، استشارۃ الطبیب، ڈاکٹر کو دکھانا۔ کنسلٹنٹ، تو ڈاکٹر کو دکھائے بغیر، بدون استشارت طبیب کا مطلب یہ ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کان حامد متعودا علی تناول الادویۃ بدون استشارۃ طبیب۔ حامد ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائیاں لینے کا عادی تھا، اس نے معمول بنا رکھا تھا کہ اپنی مرضی سے دوائی لیتا تھا۔ فإنه لم يشعر بشيء من الصداع وإلا تناول بعض المسكنات۔ فإنه لم يشعر بشيء من الصداع وإلا تناول بعض المسكنات۔ مسکن، سکون بخش، سکون بخش، راحت بخش دوائیوں کو مسکنات کہا جاتا ہے۔ شعر شروع کے معنی محسوس کرنا، اور صداع کہتے ہیں سر درد، اور تناول پہلے آ چکا ہے۔ کہہ رہے فإنه لم يشعر بشيء من الصداع وإلا تناول بعض المسکنات، وہ محسوس نہیں کرتا تھا معمولی سر درد، مگر وہ راحت بخش دوائیں لے لیتا تھا۔ جیسے ذرا سا سر درد ہوا فوراً دوائی لیتا تھا اس کی۔ وإذا شعر بالكآبة حينا فأخذ قرصا من المهدئات، من المهدئات، مہدئات، مہدئات نہیں مہدئات، ہدّا یہدّئ کے معنی سکون بخشنا، شعرہ کے معنی سمجھنا، اور کآبہ کہتے ہیں اختلاج، اور کآبہ کے معنی طبیعت میں گراوٹ، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا، طبیعت گر رہی ہے، آج جو ہے بدن اٹھ نہیں رہا ہے، تو گراوٹ کے معنی میں یہ کآبہ ہے۔ وَإِذَا شَعَرَ بِالْكَآبَةِ حِينًا، اور جب کبھی وہ بدن میں گراوٹ محسوس کرتا، یعنی ہلکا بھی درد، فَأَخَذَ قُرَصًا مِنَ الْمُهَدِّئَاتِ، تو وہ سکون بخش، اطمینان بخش دوائیں لیتا تھا، گولیاں لیتا تھا۔ قرصن جمع اقراص، گولی، تو وہ سکون بخش کوئی گولی لے لیتا تھا۔ وَكَذَلِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَتَنَاوَلُ مُقْلِعَاتِ الْحَرَارَةِ، اقلاع کے معنی نکالنا، مقلعات الحرارہ، بخار کو کم کرنے والی، درجہ حرارت کو، گرمی کو کم کرنے والی۔ مقلعات الحرارہ، گرمی کو کم کرنے والی، اور لدا کے معنی وقت، اور اصابت کے معنی اصابتہ بالحمى، الاصابۃ بالحمى کا معنی ہے بخار میں مبتلا ہونا، جیسے اصابہ الحمى، مصاب بالحمى، وہ بخار میں مبتلا ہے۔
تو مبتلا جیسے ہی وہ جس وقت وہ بخار میں مبتلا ہوتا تھا، لدا اصابتی بالحما، بخار میں جب مبتلا ہوتا تھا تو وہ حرارت کم کرنے والی یعنی بخار ختم کرنے والی دوائیاں لے لیتا تھا اپنی طرف. وَيَرْتَاحُ مُؤَقَّتًا، مؤقت پہلے آ چکا عارضی طور پر بالفعل عملاً، اور عملاً وقتی طور پر اسے سکون بھی ملتا تھا. ارتاح کے معنی سکون محسوس کرنا. إلا أنه ذات مرة عندما تناول المضادات الحيوية أو الأنتيبيوتيات في حالة نزلات البرد العادية زاد مرضه واشتد واصفر وجهه فصار هزيلا. یہ پورا جملہ ہے، الفاظ دیکھیے. ذات مرہ پہلے آ چکا ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے. عندما جب، تناولا اس نے کھائی لی، المضادات الحیویہ جراثیم کش دوائیں، اسی کی وضاحت کی ہے. اینٹی بایوٹک دوائیں. المضادات الحیویہ اینٹی بایوٹک انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب جراثیم کش دوائیں. فی حالت نزلات البرد، نزلات البرد معمولی العادیہ، نزلات البرد العادیہ زکام، معمولی زکام، نزلات البرد معمولی زکام. زیادہ کے معنی بڑھنا، مرض کے معنی بیماری، اور اشتدت کے معنی تیز ہونا. اس کے بعد ہے وصفر وجہہ، اصفرہ کے معنی پیلا پڑنا، زرد پڑنا، اور وجہ کے معنی چہرہ، سارا کے معنی ہونا، اور ہزیل کے معنی کمزور، لاغر. الا انہ، مگر ایک مرتبہ، ذات مرہ، مگر ایک مرتبہ جب اس نے جراثیم کش یعنی اینٹی بایوٹک گولیاں لی، دوائیں لی، فی حالت نزلات البرد العادیہ، معمولی نزلے کے وقت، زاد مرضہ، تو اس کا نزلہ بڑھ گیا، اس کی بیماری بڑھ گئی. واشتد، اور بہت سخت بیمار ہوا، وہ بڑھ گئی، اس کا مرض بڑھ گیا اور سخت ہو گیا. واصفر وجہہ، اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا. فصار ہزیلا، چنانچہ وہ لاغر ہو گیا. اس کے بعد آگے دیکھیں، لم یقدر علی المشی، اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا. لم یقدر علی المشی، وہ چل بھی نہیں سکتا تھا. وغاب عن المدرسۃ لمدت شہر کامل، یہ سب معروف الفاظ ہیں. غابہ، اور وہ غیر حاضر رہا مدرسے سے. غاب عن، غاب من نہیں ہے، یہ قابل توجہ ہے سب. غاب عن نہیں ہے، غاب من نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، غاب عن ہے. غاب عن المدرسۃ لمدت شہر کامل، پورے ایک مہینے مدرسے سے غیر حاضر رہا، چونکہ بیمار تھا تو نہیں آ سکتا تھا. فقلقت امہ، قلیقہ کے معنی پریشان ہونا. وحزنت، حزینہ کے معنی غمگین ہونا. ذہبت بھی، ذہبہ دیکھے، ذہبہ کے معنی جانا، اور ذہبہ بفلان، کسی کو لے کر کے جانا. طبیب کے معنی ڈاکٹر. فقلقت امہ، ان کی والدہ پریشان ہوئی، ان کو تشویش لاحق ہوئی. وحزنت، اور غمگین ہوئی وہ. وذهبت به للطبیب، اور ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئی. یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مہینے تک جب بیمار پڑا رہا تب لے کر کے گئی، یہ نہیں ہے. جب بیماری بڑھی تو وہ لے کر کے گئی. فحصہ الطبیب فحصا دقیقا، فحصہ کے معنی چیک اپ کرنا ہے، چیک اپ، جائزہ لینا، دیکھنا، بیماری کو جو چیک کرتے ہیں، چیک اپ کیا. فحصہ الطبیب فحصا دقیقا، فحصا دقیقا باریکی کے ساتھ. تو ڈاکٹر نے باریکی کے ساتھ اس کا چیک اپ کیا، خوب دیکھا اچھی طرح. اردو میں جیسے استعمال ہوتا ہے، ڈاکٹر نے مریض کو دیکھا، تو یہ دیکھا جو ہے نا، یہ وہی ہے فحص الطبیب المریض. اس کے لیے دیکھنے کے لیے نظارہ نہیں آئے گا، بلکہ کیا آئے گا، فحص، باریکی کے ساتھ دیکھا. فقال، اور پھر کہا، ان کی والدہ کو خطاب کرتے ہوئے بتایا. تناول هذا الشاب كثيرا من الادویہ بصورت عشوائیۃ، تناولا کے معنی لینا، اور شاب کے معنی نوجوان، کثیر الادویہ دوائیں، صورت عشوائیہ، یہ لفظ دیکھیے، صورت عشوائیہ غیر مرتب طریقے پر، صورت عشوائیہ غیر مرتب طریقے پر، اور اسی طریقے سے بے ہنگم طریقے پر، وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے بے ہنگم. تو صورت عشوائیہ. اور ایک لفظ ہوتا ہے اٹکل پچو اردو میں، اس معنی میں بھی یہی تعبیر استعمال ہوتی ہے.
مثال کے طور پہ یہی تعبیر آپ کے سامنے ہے، اعتراض نہیں کرنا گفتگو۔ صورت عشوائیہ کے معنی ہو گئے اٹکل پچو طریقے سے، بہنگم طریقے سے، غیر مرتب طریقے سے۔ ایسے آگے دیکھیے، عدت الا، ابھی ہم مفردات دیکھ رہے ہیں پہلے، عدت الا مضاعفات و تاثیرات جانبیت خطیرۃ۔ ادا الا، ادا الا یہ اکثر استعمال ہوتا ہے۔ ادا کے معنی تو ادا کرنا، لیکن ادا الا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا نتیجہ بننا، کسی چیز کا سبب بننا۔ عدت، عدت کا فاعل کیا ہے؟ الادویہ۔ عدت یعنی ادا، جو چیز سبب بن گئی ہے یا جس کی وجہ سے، اردو میں جیسے استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو ادى هذا الشيء الى كذا۔ عدت الى مضاعفات و تاثیرات جانبیہ۔ مضاعفات دیکھیے، مضاعفات کے معنی بھی تاثیرات کے ہی ہیں، مضاعفات کے معنی تاثیرات کے ہیں، لیکن وہ تاثیر کون سی ہے؟ غلط اثرات ہیں، منفی اثرات۔ تو مضاعفات دوائیاں لینے کے نتیجے میں جو طبی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو مضاعفات کہا جاتا ہے، اور تاثیرات جانبیہ مزید اس کی وضاحت ہے۔ اچھا اب دیکھیے آپ، اردو انگریزی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے آج کل، سائیڈ ایفیکٹ۔ سائیڈ ایفیکٹ بولتے ہیں، کثرت سے استعمال ہوتا ہے، بھئی یہ دوائی لے لی تھی، اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا اور ایسا ہو گیا۔ تو سائیڈ ایفیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ بالکل وہی عربی میں استعمال ہوا، تاثیرات جانبیہ اور مضاعفات، وہ اسی معنی میں۔ اچھا، یہ سائیڈ ایفیکٹ اردو میں اگر ہم اس کو تعبیر کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اردو میں اس کے معنی ہوں گے منفی اثرات، منفی اثر، منفی۔ تو جانبیہ سے مراد ہے الٹا اثر ہو گیا، ریئیکشن، سائیڈ ایفیکٹ، یہ ساری ریئیکشن بھی بولا جاتا ہے اس کو، ریئیکشن اور سائیڈ ایفیکٹ۔ تو منفی اثرات مراد ہے۔ خطیرہ کا معنی خطرناک۔ تاثرت بہا معدتہ و کبدہ، تاثرہ کے معنی متاثر ہونا، اور معدے کو کہتے ہیں، اور کبد کہتے ہیں جگر کو۔ اب ترجمہ دیکھیے، تناول ھذا الشاب کثیر من الادویہ، اس نوجوان نے بہت سی دوائیاں کھائی ہیں، بصورت عشوائیۃ، غیر مرتب طریقے سے، ادت الی مضاعفات و تاثیرات جانبیۃ خطیرہ، جن کی وجہ سے بہت خطرناک منفی اثرات اور پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تاثرت بہا معدتہ و کبدہ، اور جن منفی اثرات سے اس کا معدہ اور جگر متاثر ہو چکا ہے، یعنی جس کے منفی اثرات اس کے معدے اور جگر پر پڑ رہے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو سکتا ہے۔ اما الآن، اب کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ اما الآن، تو اب جو ہے، فلم يبق له الا الوقایۃ والالتزام بأكل الفواکہ الطازجۃ والبرتقال بوجہ خاص وشرب عصیرها والمرطبات وشوربۃ الخضار بوفرہ بالاضافۃ الى مواصلۃ العلاج لمدۃ اسبوعین کاملین علی الاقل۔ اما الآن کے معنی بہرحال اب، فلم يبق له، لم يبق له پہلے یہ تعبیر آ چکی ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، الا، اب کوئی آپشن نہیں ہے، یہ سب تعبیرات ہیں۔ الا الوقایہ، وقایہ کہتے ہیں پرہیز کو، وقایہ کے معنی پرہیز، اوائڈ، انگریزی میں اس کو اوائڈ کرنا بولتے ہیں، پرہیز کرنا، پرہیز۔ الالتزام، التزام کے معنی پابندی۔ اکل الفواکہ، عقل مشہور ہے، عقل کے معنی کھانا، الفواکہ کے معنی فواکہ، پھل، الطازجہ کے معنی تازے، برتقال سنترا، بوجہ خاص طور پر، شرب عصیرہ، عصیر کہتے ہیں جوس، مرتبات مشروبات، فرحت بخش مشروبات، شوربۃ الخضار، سبزیوں کا سوپ یعنی شوربہ، سبزیاں پکائی جائیں، ہری سبزیاں، اور اس کا شوربہ جو ہے وہ لیا جائے، بوفرہ ای بکثرہ، بالاضافہ مزید برآں، مواصلۃ العلاج، مواصلہ کہتے ہیں پابندی کرنا، جاری رکھنا، واصلہ پہلے آ چکی ہے یہ تعبیر، مواصلۃ العلاج، علاج مسلسل جاری رکھنا، لمدت اسبوعین، لمدت اسبوعین 2 ہفتے تک، کاملین مکمل 2 ہفتے تک، علی الاقل کم از کم۔ اب دیکھیے، اما الآن، جہاں تک اب، یا بہرحال اب ان کے پاس کوئی
اختیار نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پرہیز کریں، یا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پرہیز کریں اور تازہ پھل کھانے کی پابندی کریں۔ تازہ پھل اور سنترا خاص طور پر، اور اس کے جوس اور دیگر مشروبات، اور کثرت سے سبزیوں کا شوربہ پیے، اس کا التزام کریں۔ مزید برآں مکمل 2 مہینے تک وہ کم از کم اس کا علاج کرائیں، جاری رکھیں۔ اب حامد کہہ رہے ہیں حل لی ان آکل الخبز والرز واللحم یا دکتور۔ ڈاکٹر صاحب، اصل طبیب ہے، یہاں پر طبیب استعمال ہوتا ہے لیکن دکتور بھی۔ حل لی ان آکل، اس ڈاکٹر کی جو اصلاً عربی ہے وہ تو طبیب ہی ہے، لیکن ڈاکٹر کا تلفظ جو عربی میں جب اس کو لایا گیا تو دکتور اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حل لی ان آکل الخبز والرز واللحم یا دکتور۔ ڈاکٹر صاحب کیا میں، حل لی ای حل لی حق، اختیار کو بتاتا ہے یہ لام، کیا میں روٹی، چاول اور گوشت کھا سکتا ہوں؟ یہ دیکھیا گیا۔ استمر حامد فی القیام بعمل ما نصح به الطبیب من وقایت وعلاج لفترہ طویلہ حتی رزقہ اللہ شفاء کاملہ۔ استمرہ کے معنی پابندی کرنا، القیام بعمل، قام بعمل ما نصح به الطبیب، نصح کے معنی مشورہ دینا، مشورہ، طبیب ڈاکٹر، وقایہ آ چکا ہے پہلے پرہیز، اور علاج کے فترہ طویلہ، دیکھیے فترۃ طویلۃ، لمبی مدت تک، یعنی وہی جتنا بتایا تھا انہوں نے مسلسل وہ جو ہے پابندی کرتے رہے۔ اور وہ استمر حامد فی القیام بعمل ما نصح به الطبیب، حامد ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق، ان کی نصیحت کے مطابق عمل کرتے رہے، یعنی جیسا کہ پرہیز اور لمبے وقت تک علاج لیتے رہے، حتی رزقہ اللہ شفاء کاملہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل شفا عطا کر دی۔ رزق معنی دینا۔ وتحسن صحت تماماً، تماماً کہتے ہیں کاملاً، مکمل طریقے پر، اور ان کی صحت مکمل طور پر صحیح ہو گئی۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور تمام تعریف اللہ کے لیے۔ فَبَدَأَ يَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ، پھر وہ اسکول جانے لگے۔ وَالْجَدِيرُ بِالذِّكْرِ، الجدیر بالذکر، دیکھیں جدیر کہتے ہیں لائق، جدارہ کہتے ہیں لیاقت، قابلیت، استحقاق۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہیں قائد بننے کے لائق ہیں، وہ جدیر بالقیادہ مثلا، تو جدارہ لیاقت کو کہا جاتا ہے۔ والجدیر بالذکر، الجدیر بالذکر کے معنی ہے قابل ذکر بات یہ ہے، الجدیر بالذکر قابل ذکر بات یہ ہے، انہ تعود علی عدم تناول اللحوم، کہ وہ عادی ہو گئے، کس چیز کے عادی ہو گئے؟ دیکھیے تعودہ کا صلہ یہاں پہ اعلیٰ آیا ہے، وہ گوشت نہ کھانے، والاکتفاء بالفواکہ والاسمار والخضروات فحسب، اور سبزیوں، پھلوں پر اکتفا کرنے کے عادی ہو گئے، یعنی ان کا معمول بن گیا، گوشت انہوں نے ترک کر دیا کیونکہ پرہیز تھا۔ وذات مرۃ عاد من المدرسہ، ایک مرتبہ جب وہ اسکول سے واپس آئے، بعد الظہر، ظہر کے بعد، وہو جوعان، جبکہ انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، فتوجہ الی ثلاجہ، ثلاجہ آ چکا ہے پہلے، فریج کو کہتے ہیں، تو فریج کی طرف بڑھے، ولم یجد فیہا شیئا، اور اس میں کوئی بھی پھل ان کو نہیں ملا، فانطلق توا الی السوق، تون کہتے ہیں فوراً، تون یا لتوہ، یہ عورت ہوگی تو لتوہا ہوگا، مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے رجع لتوہ الی المدرسہ الی البیت، وہ فوراً ہی وہ اسی وقت اسکول واپس چلے گئے، تو تون فوراً کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ اب تک کہیں آیا نہیں تھا۔ کوئی چیز نہیں ملی، فانطلق توا الی السوق، تو فوراً ہی بازار کی طرف گئے، اور وذهب الی دکان الفواکہ ودارت المحادثہ مع الفاکہہ، دکان کے بعد الفواکہ جو ہے چھٹا ہوا ہے، اور پھلوں کی دکان پر وہ گئے، ودارت
المحادثہ، المحادثہ، دراصل یہ ودارت محادثتہ مع الفاکہانی ہے، الف لام زائد ہے، ودارت محادثتہ مع الفاکہانی، اور پھل فروش کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی۔ کیسے گفتگو، یہ دیکھیے۔ حامد نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حامد نے پوچھا ماذا یتوفر لدیک من انواع الفواکہ، فواکہ الف چھٹا ہوا ہے، آپ کے پاس پھل کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا دکانی ملیء بالفواکہ الشہیہ الطازجہ والاثمار، میرے دکان میں پھل فروٹ لذیذ اور تازہ پھل فروٹ، پھل اور فروٹ سے یعنی پھلوں سے اور میووں سے میری دکان بھری ہوئی ہے۔ ملیء پہلے آ چکا ہے، بھری ہوئی، کما تری یا سیدی، جناب والا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، بیما فیہا موزن، چنانچہ اس میں میرے پاس کیلے ہیں، تفاح سیب، ومانجو آم، عنب انگور، وبرتقال سنترا یا نارنگی، وجوافہ امرود، وبلح وتمر، ورمان وخوخ۔ بلح کہتے ہیں کچی کھجور کو، کچی کھجوریں، وتمر، اور تمر کہتے ہیں سوکھی ہوئی کھجوریں، اور ایک لفظ آتا ہے رطب، رطب کہتے ہیں گدرائی ہوئی کچی اور پکی کھجوریں۔ تو کچی کھجوریں ہیں اور سوکھی کھجوریں ہیں، اور رطب، رطب کہتے ہیں کچی اور پکی کھجوروں کو، وہ بھی میرے پاس ہیں، ورمان، اور میرے پاس انار ہے، وقشطہ، اور میرے پاس شریفہ ہے، وخوخ، اور میرے پاس آڑو ہے، وجوز اخروٹ ہے، وجوز الہند ناریل ہے، لوز بادام ہے، وانناس او اناناس، میرے پاس انناس ہے، پائن ایپل ہے، وبطیخ، اور خربوزہ ہے، وشمام، اور پھوٹ ہے، پھوٹ کچرا جس کو بولتے ہیں، وحبحب، اور تربوز ہے، وکمثرا ناشپاتی ہے، وغیرها من الفواکہ الاخری، اور اس کے علاوہ بھی دیگر پھل میرے پاس ہے، ولہا الوان جمیلہ، اور یہ بہت خوبصورت رنگ کے ہیں، وطعم لذیذ، طعم کہتے ہیں، طعم دیکھیے، طعم کے معنی ہوتے ہیں ذائقے کے، طعم ذائقہ، وطعم لذیذ ای ولہا طعم لذیذ، اور ان کا بہت مزیدار ذائقہ ہے، وہ بہت لذیذ ہے۔ ماذا ترید، بتائیے آپ ان میں سے کیا لینا پسند کریں گے؟ تو حامد جواب دیتے ہیں اريد ان اشتری سلة من البرتقال بشرط ان يكون حلوا وغير حامض لانني اود اهداءه الى خالي ومصاب بالنزلة الوافدة حاليا۔ دیکھیے الفاظ دیکھیے، سلہ کہتے ہیں ٹوکری، پیٹی بول پوری پوری ٹوکری، سنترے پیک ہوئے رکھے رہتے ہیں اس میں، باسکٹ، برتقال آ چکا ہے سنترا، اور بشرط، اس شرط کے ساتھ، حلون میٹھا اور غیر حامض، حلون کی حلون میٹھا اور غیر حامض، حامض کہتے ہیں کھٹا، کھٹا کھٹا۔ آگے دیکھیں لیننی کیونکہ، اود، ودا ودو، دیکھیے ودا ودو پہلے آیا ہے شاید کہیں، اس کے معنی چاہنے کے آتے ہیں، اہدا، اہدا کے معنی ہدیہ کرنا، اہدا الشیء، اہد الشیء الی فلان، مثلا اہد الطلاب الی استاذہ کذا و کذا و کذا، اہداؤہ الی خالی، خالی خالو کو کہتے ہیں۔ آگے دیکھیے مصابن، آ گیا یہ لفظ اصابہ اور مصابن آ گیا، مصابن کے معنی مبتلا کے آتے ہیں، مبتلا۔ النزلہ الوافدہ، دیکھیے النزلۃ الوافدہ، النزلہ الوافدہ، انفلوئنزا، انفلوئنزا حالیاً۔ اب دیکھیے ترجمہ، اريد ان اشتری سلة من البرتقال، میں سنتروں کی ایک پیٹی لینا چاہتا ہوں، ایک ٹوکری لینا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ میٹھے ہوں، کھٹے نہ ہوں، کیونکہ میں اپنے خالو کو ہدیہ کروں گا، کرنا چاہتا ہوں یہ پوری ٹوکری۔
وہ مصاب بالنزلہ الوافدہ حالیاً، جن کو آج کل انفلوئنزا ہو گیا ہے۔ دیکھیے الفاکہہ نے وہو یقدم برتقالۃ مقشرۃ من السلہ، ٹوکری میں سے ایک چھلا ہوا سنترا ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ھذا البرتقال حلو، یہ سنترا میٹھا ہے، ویمکنک التذوق بہ، دیکھیے امکن یمکن امکن الشیء فلانا، یہ پہلے آ چکا ہے کئی بار اور میں نے اس پر بتایا ہے۔ امکن جیسے کہا جائے گا آپ کے لیے، آپ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ممکن ہے، تو لا یمکن لکا نہیں ہوگا بلکہ یمکنو کا استعمال ہوگا، آپ کے لیے ممکن ہے، یمکن لکا نہیں بلکہ کیا ہوگا، یمکنو کا۔ مثال کے طور پہ اگر میں اپنے جو اسباق چل رہے ہیں ان کے پس منظر میں کہوں یمکنو، جیسے میں کہوں ہر ایک طالب علم عبارت پڑھ سکتا ہے، ممنوع نہیں ہے پڑھنا کسی کے لیے بھی، تو عربی میں کہیں گے یمکنو کل طالب، یمکنو لکل طالب نہیں بلکہ یمکنو کل طالب استعمال ہوگا، یا یتمکن کل طالب، یا امکن یمکن کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر سیدھا لام استعمال لکل طالب ان یقرأ، لکل طالب ان یقرأ، ای لکل طالب الخيار فی قراءۃ الدرس۔ بہرحال یمکنک التذوق بہ ھذا البرتقال حلو، یہ سنترا میٹھا ہے اور آپ اسے چکھ سکتے ہیں۔ تذوق التذوق بشیء، تذوق بھی کے معنی چکھنا، اور آپ اس کو ٹیسٹ کیجئے، یمکنو کا تذوق بھی آپ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، لیجئے براہ راست ابھی لائیو، من غیر تردد یا سیدی، جناب والا، سر، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی پس و پیش کے آپ یہ لیجئے بھی چیک کیجئے۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں، یہ جو تاجر ہوتے ہیں ان کے یہ اخلاق ہوتے ہیں، اسی طرح وہ پھر پارٹی کو سیٹ کرتے ہیں، ہاں لیجئے ایک آدھ کھلا کر کے پھر باقی چائے سارے ویسے باندھ دو۔ وتفضل بالہلاء وتفضل بالہناء والشفاء، اور آپ اپنی پسند اور مرضی کے مطابق آپ اس کو لے لیجئے۔ پہلے آیا تھا بالہناء والشفاء، اب یہ پوچھتے ہیں چیک تو کیا ہوگا، کہا کلو بھی کم، کلو بھی کم، کلو بیکم نہیں ہے، کلو بیکم، بیکم ای بیکم، بیکم کا ترجمہ ای بیکم، وضاحت ہو گئی۔ کلو بیکم، ایک کلو کتنے کے ہیں؟ وہ جواب دے رہے ب25 روپیہ، 25 روپے کے ہیں۔ اب آگے پوچھ رہے وصل الکاملہ بیکم، پوری باسکٹ، پوری ٹوکری کتنے کی ہے؟ کتنے کی ہے؟ جواب دے رہے اصل ای الکرتون ثمنها 250 روپیہ، لا غیر، لا غیر کے معنی صرف، لا غیر کے معنی صرف، ونلی، فقط، کیول، کہہ رہے ہیں کہ پوری ٹوکری کی قیمت 250 روپے ہے صرف۔ اذ انہا، اذ دیکھیے، اذ انہو اردو میں کہتے ہیں کیونکہ، اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے کہ، کیونکہ، بیکاز، اذ انہا تحتوی علی 10 کلو وات او کلوہات من البرتقال، کیونکہ یہ مشتمل ہے، کنٹین انگریزی میں استعمال کرتے ہیں، اسی کے لیے شاید آپ لوگ انگریزی جانتے ہوں گے اکثر۔ اذ انہا تحتوی علی 10 کلو وات او کلوہات من البرتقال، کیونکہ یہ ٹوکری 10 کلو سنتروں پر مشتمل ہے۔ اردو میں، سیدھی اردو میں جیسے بولا جاتا ہے کہ اس میں 10 کلو سنترے، تو 25 کو 10 سے گنا کریں گے تو 250 روپے آئے گا سیدھا، یعنی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے، چاہے 1 کلو لیں آپ اور چاہے اسی بھاؤ سے ملے گا آپ کو۔ اب آگے دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں بات بنانے کی، حامد کہہ رہے ہیں ہذا غال، یہ تو بہت مہنگا ہوا، فهل توافق على 220، فهل توافق على 220، وافق کے معنی کیا آپ دیں گے، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا کیا آپ 220 میں دیں گے، تو یہ تعبیر عربی میں استعمال، کیا آپ اس پر راضی ہیں، آر یو ایگری، کیا آپ متفق ہیں، یعنی کیا آپ 220 میں دیں گے۔ وہ آگے کہہ رہے ہیں لا 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 یا سیدی، نو سر نو، نہیں جناب والا نہیں دے سکتے، انہو من النوعیہ الممتازہ ولیست عادیہ، النوعیہ الممتازہ آ چکا ہے پہلے، نوعیہ کہنے کوالٹی کو، اور ممتازہ میں نے اعلیٰ، یہ بہت اچھی کوالٹی کے ہیں، یعنی یہ بہت اچھے
سنترے ہیں، ولیست عادیہ، یہ کوئی عام سنترے نہیں ہیں، بلکہ یہ اعلیٰ کوالٹی کے، اس لیے یہ مہنگے ہیں۔ تو جب یہ جواب دیا اس کے بعد وہ کہہ رہا طیب، اوکے ٹھیک ہے، ہاتھ سلۃ من البرتقال، ٹھیک ہے ایک ٹوکری دے دیجئے سنترے کی، وکیلو واحد من التفاح، 1 کلو سیب دے دیجئے، وہل ہوا من حیدرآباد، کیا یہ حیدرآبادی سیب ہے؟ حل ہوا من حیدرآباد؟ جواب دیتا لعلہ کذالک، شاید حیدرآبادی ہی ہو، خذ تفاحہ وتذوق اللہ یسلمک، ایک سیب لے لیجئے، خذ تفاحہ، ایک سیب لے لیجئے، وتذوق، اور چیک کیجئے، تذوق ٹیسٹ کیجئے، ٹیسٹ کیجئے، چیک کرنا دوسری طرح بھی ہو سکتا ہے، ادھر سے دیکھا ادھر سے دیکھا، لیکن وہ ٹیسٹ تو منہ میں جانے کے بعد ہی ہوگا، ذوق، وتذوق، اور ذرا ٹیسٹ کیجئے، ذائقہ دیکھیے اس کا، وتذوق اللہ یسلمک، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا ہاتی اذن، ہاتی ای لاتی، ہاتی اذن لاؤ، ہاتی اذن ٹھیک ہے تب دے دو۔ وہ پوچھتے ہیں کم کتنا دوں؟ کہتے ہیں کلو، بھائی 2 کلو دے دو، بھائی 2 کلو دے دو۔ اب آگے یہ جو ہے آگے کا دیکھیے، وزن الفاکہہ والفواکہ، فاکہہ نہیں آ چکا ہے، میوہ فروش، سبزی فروش، اس نے پھل بیچنے والے نے، میوہ فروش نے پھل تولے بالمیزان، ترازو سے، ووضع فی الاکیاس، اور ان کو تھیلی میں رکھا، کیس اکیاس پہلے آ چکا ہے، وسلمھا الیہ، اور حامد کا سپرد کیا، ہینڈ اوور کیا، حوالے کیا، فتسلمھا حامد منہ، یہ دونوں ہی تعبیر پہلے آئی تھی، تو حامد نے ٹیک اوور کیا، حامد نے ان کو وصول کیا اس سے، کس سے؟ من الفاکہہ، ودفع الثمن، اور ان کی قیمت دی، وانصرف الی بیتہ، اور اپنے گھر واپس آ گیا، مرتاحا، انصرف کے معنی آنا، لوٹنا، انصرف الی بیتہ، اپنے گھر لوٹ گئے، مرتاحا خوشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، مرتاح خوش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سبق کا ترجمہ مکمل ہو گیا ہے، تمرین آپ حضرات دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔